الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج کی جو حدیث ہمارے سامنے وہ 4456 نمبر حدیث ہے۔ 4456 نمبر حدیث صحیح مسلم کتاب الحدود باب حد الخمر، اس باب میں 4456 نمبر حدیث ہے۔ قال الامام مسلم رحمہ اللہ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبة وزہیر بن حرب وعلی بن حجر قالوا حدثنا اسماعیل وهو بن حماد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عبد الله بن فیروز مولى بن عامر الداناج قال حدثنا حسین بن المنذر ابو ساسان قال شهدت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ أتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال أزيدكم فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر وشهد آخر أنه رآه يتقيأ۔ تو یہ حدیث ہے آج کی۔ کہتے ہیں حسین بن المنذر ابو ساسان روایت کرتے ہیں قال شہدت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ شہیدہ کے معنی حاضر ہونا یہاں پر مراد ہے، موجود رہنا۔ میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر تھا، موجود تھا۔ اوتی بالولید، یہ حال واقعہ اس حال میں کہ ان کے پاس ولید کو لایا گیا۔ یہ ولید کون مراد ہے یہاں پر؟ یہ ولید بن عقبہ بن ابی معیط ہیں۔ ولید بن عقبہ بن ابی معیط الاموی، یہ عثمان بن عفان یعنی ولید بن عقبہ بن ابی معیط یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں جائی بھائی تھے، اخل ام تھے۔ ماں جائی بھائی جسے کہتے ہیں اخل ام۔ اور معلوم ہے کہ یہ عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں جانتے ہوں گے کہ یہ مسلمانوں کے صحابہ کرام کے سخت ترین دشمنوں میں سے تھے، اور بدر کے اندر غزوہ بدر میں ان کو قید کر کے لایا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کے حکم سے ان کو قتل کر دیا گیا تھا، اسے یعنی عقبہ بن ابی معیط کو قتل کر دیا گیا تھا۔ تو عقبہ بن ابی معیط کے لڑکے ہیں کون؟ الولید بن عقبہ بن ابی معیط، اور یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں جائی بھائی تھے، اخل ام تھے، یعنی دونوں کی ماں ایک ہیں۔ اس کے کیا نام ہے، ولید کی پرورش جو ہوئی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ان کی پرورش ہوئی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی پرورش کی، اور پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا دور آیا تو انہوں نے اپنے دور خلافت میں ان کو گورنر بنایا تھا۔ کہاں کا؟ کوفہ کا والی اور امیر وہاں کا ان کو مقرر کیا تھا۔ تو اسی اپنی ولایت میں جب یہ کوفہ کے والی تھے تو ایک دن انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھائی، فجر کی نماز، صبح کی نماز پڑھائی 2 رکعت، اور 2 رکعت فرض نماز پڑھانے کے بعد پھر سلام پھیرنے کے بعد انہوں نے کہا لوگوں سے، کیا تم لوگوں کو 2 رکعت اور پڑھاؤں، یعنی 2 رکعت اور زیادہ نماز پڑھاؤں؟ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے فجر کی نماز جو ہے 4 رکعت پڑھائی، 4 رکعت فرض۔ یہ کس وجہ سے؟ کیونکہ یہ جو ہے انہوں نے شراب پی رکھی تھی، شراب کی وجہ سے ایسا ہوا تھا۔ تو اسی وجہ سے ان کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے ان کو وہاں سے معزول کر کے، کوفہ کی عمارت سے، اس کی ولایت سے معزول کر کے سعید بن العاص کو وہاں کا والی مقرر کر دیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو یہی واقعہ یہاں پر اس میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ اتی بالولید قد صلی الصبح رکعتین۔ یہ کہتے ہیں ابو ساسان یعنی حسین بن المنذر کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا، حاضر تھا، کہ اسی حال میں ولید بن عقبہ بن ابی معیط کو لایا گیا، جنہوں نے صبح کی نماز 2 رکعت پڑھائی تھی۔ ثم قال ازیدکم، لوگوں سے کہا کہ کیا تمہیں 2 رکعت یعنی اور 2 رکعت یا اسے اور زیادہ پڑھاؤں؟ فشہد علیہ رجلان، پھر 2 لوگوں نے گواہی دی ان پر، احدہما حمران، ان میں سے ایک حمران ہے جو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
غلام ہے، حضرت عثمان کے آزاد کردہ غلام ہے حمران مولا عثمان، انہیں دونوں میں سے ایک حمران تھے. کیا گواہی دی؟ انہ شرب الخمر، کہ انہوں نے شراب پیا ہے. وشہد آخر، اور دوسرے شخص نے، دونوں میں سے ایک تو حمران تھے جنہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ انہوں نے شراب پی رکھی ہے، میں نے شراب پیتے ان کو دیکھا ہے. اور دوسرے شخص جو تھے جن کا ذکر نام یہاں پر مذکور نہیں ہے، انہوں نے گواہی کی دی انہ رآہ یتقیأ، کہ انہوں نے اس ولید کو دیکھا ہے قے کرتے ہوئے. کس چیز کا قے؟ خمر کا، یعنی شراب کی قے انہوں نے کی، الٹی کیا، قے کیا، اس کو قے کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. فقال عثمان، تو اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا انہ لم یتقیأ حتی شربھا، کہ انہوں نے شراب کی قے نہیں کی ہے یہاں تک کہ شراب پیا ہوگا. ظاہر سی بات ہے جب شراب پیے گا تبھی آدمی قے کرے گا شراب کی. فقال یا علی قم فجلدہ، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، ان کو مخاطب کر کے کہا علی اٹھو اور ان کو کوڑے لگاؤ. ایسا نہیں کہ یہاں پر جو حکم دے رہے تھے یعنی تقریباً، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے حکم دیا کہ آپ کو یہ کام آپ کا انجام دلوائیں، اس کو کرائیں، یعنی کسی کو حکم دے کر کے کسی کو آپ کہیں کہ ان پر کوڑے لگائے جائیں. فقال علی قم یا حسین، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لڑکے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ حسن کو کہا کہ حسن اٹھو اور ان کو کوڑے لگاؤ. فقال الحسن، تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ولی حارھا من تولی قارھا، ولی حارھا من تولی قارھا. حار کے معنی ہوتا ہے شدید، سخت، مکروہ. حار کے معنی تو ہوتا ہے گرم. حار کے معنی جو چیز گرم ہو، تیز ہو، سخت ہو، اس کو حار کہا جاتا ہے، مکروہ ناپسندیدہ چیز کو. اسی طرح سے قار کے معنی ہوتا ہے بارد، سرد کے معنی میں. قار کے معنی بارد، جو خوشگوار ہو، پسندیدہ ہو، تو اس کو قار سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور جو چیز ناپسندیدہ ہو، اسی طرح سے تیز ہو، سخت ہو، تو اس کو حار کہا جاتا ہے. یہ ایک مثل ہے. اور ولّا کے معنی ہوتا ہے ولی یولی تولیتن کے معنی ہوتا ہے کسی کو ذمہ دار بنانا، ولی بنانا. ٹھیک ہے. ولی حارھا من تولی قارھا، تو یہ ایک مثل ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ، اور یہاں پر حارھا میں جو ہا ضمیر ہے، ہا یعنی حارھا ہا، اس ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ ولایت و خلافت. مراد کیا ہے؟ خلافت. ولی حارھا، خلافت کی جو سختیاں ہیں، اس کی جو پریشانیاں ہیں، اس کو، اس کی ذمہ داری اٹھائے، اس کو آدمی یعنی اس کو برداشت کرے. کون؟ من تولی قارھا، جو یعنی خلافت کے اندر جو آسانیاں ہیں، جو اس کی لذت ہے، جو اس کے اندر یعنی کیا کہہ سکتے ہیں خوشگوار چیزیں ہیں، جو اس کا ذمہ دار ہے، جو اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہی خلافت کے اندر جو پریشانیاں ہیں، جو شدت ہے، جو تکلیف ہے، وہی اس کو برداشت کرے. یعنی کہنا یہ چاہتے تھے کہ جب خلافت کے اندر جو خوشگواری ہے یا جو اس کا فائدہ ہے، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے قریبی جو لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر جو سختی ہے، یعنی جو پریشانیاں ہیں، کسی کو کوڑے لگانا ہے یا کسی پر حد قائم کرنا ہے، تو وہی لوگ اس کی بھی ذمہ داری لیں. یہ یہاں پر کہنا چاہتے تھے. تو کہا ولی حارھا من تولی قارھا. یہ ایک مثل ہے جو عربوں کے ہاں بولا جاتا ہے کہ بھائی جس چیز سے آدمی فائدہ اٹھاتا ہے، تو اس کے اندر اگر کوئی خرابی ہے تو بھی اس کو وہی جھیلے، دوسرا کیوں جھیلے؟ جو آدمی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اس سے اچھی چیزیں حاصل کرتا ہے، تو اگر اس کے اندر کوئی سختی ہے، پریشانی ہے، تو وہی جھیلے، دوسرا کیوں اس کو پریشانی اٹھائے. یہ مثل بولا جاتا ہے جب اس طرح کی کوئی چیز کہیں پر ہوتی ہے، تو عرب کے لوگ اس طرح سے بولتے تھے ولی حارھا من تولی قارھا. تو فقال علی قم یا حسن فاجلدہ، فقال الحسن ولی حارھا من تولی قارھا فکأنہ وجد علیہ. تو گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غصہ ہوئی. وجد علی کے معنی ہوتا ہے ناراض ہونا، خفا ہونا.
غصہ ہونا تو ان پر غصہ ہوئے. فقال یا عبداللہ بن جعفر، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب ہیں، عبداللہ بن جعفر یہ حضرت علی کے بھائی ہیں اور عبداللہ ان کے لڑکے ہیں. تو گویا کہ انہوں نے اپنے بھتیجے کو کہا، عبداللہ بن جعفر کو کہا کہ قم فجلدہ، عبداللہ بن جعفر تم کھڑے ہو اور ان کو کوڑے لگاؤ. فجلدہ، تو انہوں نے ولید کو کوڑا لگایا. وعلی یعد، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گن رہے تھے. حتی بلغ 40، یہاں تک کہ جب وہ 40 کی تعداد تک پہنچے، 40 کوڑا انہوں نے لگایا. فقال امسک، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رک جاؤ. ثم قال جلد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 40، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شارب خمر کو 40 کوڑے لگائے تھے. وہ ابو بکر 40، اسی طرح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے خلافت میں شارب خمر کو جو حد لگاتے تھے وہ 40. وعمر 80، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 80 کر دیا، یعنی وہ 80 لگاتے تھے. وکل سنت، اور ان میں سے ہر عمل جو ہے سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 40 ہے تو ابو بکر نے 40 لگا، یہ بھی سنت ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل بھی سنت ہے. وہذا احب الی، اور یہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے. کیا یہاں پر ابھی بتائیں گے کہ ہذا سے اشارہ کس طرف ہے، یعنی 40 کی طرف ہے یا 80 کی طرف ہے. وہذا احب الی، تو بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس سے مراد 40 ہے، یعنی 40 کوڑے لگانا. یہ کہتے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ انہوں نے 40 کے بعد کیا کیا تھا، رکوا دیا تھا. حتی بلغ 40 فقال امسک، جب 40 پر پہنچے تو کہا رک جاؤ. تو وہذا احب الیہ، گویا کہ جو کوڑے لگایا گیا ہے یہاں پر 40، یہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے. زاد علی بن حجر فی روایت ہی، علی بن حجر کی روایت میں یہ زائد ہے جو سند کے اندر آیا ہے. کئی طریق سے امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا ہے. ایک تو ابوبکر بن ابی شیبہ، اسی طرح زہیر بن حرب، اسی طرح سے علی بن حجر، 3 لوگوں سے اس حدیث کو انہوں نے روایت کیا ہے. تو علی بن حجر کی روایت میں یہ زائد ہے قال اسماعیل وقد سمعت حدیث الداناج منہ فلم احفظہ، کہ یعنی اس سند میں راوی ہے اسماعیل جس سے کہ علی بن حجر روایت کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے داناج کی جو روایت ہے حدیث ہے اس کو میں نے سنا ان سے، لیکن میں اسے محفوظ نہیں کر سکا، اسے یاد نہیں رکھ سکا. تو یہ حدیث ہے، اس حدیث کی ایک طرح سے تشریح ہو چکی ہے. اب اس کے تحت کچھ مسائل ہیں، اس کو انشاءاللہ آپ لوگوں سے بیان کیا جا رہا ہے. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا اگر کوئی شخص شراب پیے اور 2 لوگ اس کی گواہی دیں تو ٹھیک ہے. اگر کسی شخص نے شراب پیا ہے، 2 لوگ گواہی دے دیتے ہیں کہ ہاں میں نے فلاں کو شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے، تو ٹھیک ہے، اس کی بنیاد پر اس پر حد قائم کیا جائے گا. لیکن اگر کوئی شخص شراب کی قے کرتا ہے، یعنی قے کرتا ہے اور اس کے منہ سے جو ہے پیٹ سے شراب نکلتی ہے، تو کیا اس قے کو دیکھ کر کے اس بنیاد پر اس پر حد قائم کیا جائے گا یا نہیں؟ ٹھیک ہے مشائخ، مسئلہ سن رہے ہیں آپ لوگ غور سے؟ ہاں، تو مسئلہ کیا ہے یہاں پر کہ اگر کسی شخص نے قے کیا، کس چیز کی قے؟ خمر کی، یعنی خمر کو قے کیا، اس کے پیٹ سے خمر نکلا، قے کیا اس نے، تو کیا اس کو دیکھ کر کے کوئی شخص گواہی دے کہ ہاں میں نے اس کو دیکھا ہے خمر کو قے کرتے ہوئے، شراب قے کرتے ہوئے، تو کیا اس قے کی بنیاد پر اس پر حد قائم کیا جائے گا یا نہیں؟ اس مسئلے میں اہل علم کا اختلاف ہے. تو یہاں پر دیکھیں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں جو ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک شخص نے گواہی دی اور دوسرے نے کہا کہ میں نے ان کو شراب قے کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو حضرت عثمان نے کہا کہ انہ لم یتقیأ حتی شربہا، تو گویا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قے کی بنیاد پر ان کو کوڑے لگوائے. وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے اور دیگر صحابہ کرام موجود تھے. کسی نے نکیر نہیں کی، کسی نے اعتراض نہیں کیا. تو گویا کہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام کی رائے سے، ان کی اتفاق سے یہ ہوا. ٹھیک ہے، تو اگر اس بنیاد پر کہا جائے تو گویا کہ اسی بنیاد پر یعنی جمہور اہل علم کی جو رائے ہے، جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ یعنی اس کو کوڑے
لگائے جائیں گے۔ نہیں، یہ جمہور اہل علم کی بجائے نہیں، بلکہ یہ جو رائے ہے یہ ہے امام مالک رحمہ اللہ اور امام مالک کے جو موافقین ہیں ان کی یہ رائے ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ وہیں پر امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ نہیں، محض قے کی وجہ سے کسی پر کوڑے حد یعنی شارب خمر کو حد نہیں لگایا جائے گا، کیونکہ یہاں پر احتمال ہے کہ ہو سکتا اس نے نہ جانتے ہوئے وہ شخص جاہل تھا، اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ حرام ہے، اس کو پی لیا، اسی طرح سے یا ہو سکتا ہے اس کو کسی نے مجبور کیا ہو، تو اس طرح کے بہت سارے اعذار ہو سکتے ہیں، بہت سارے احتمالات ہو سکتے ہیں جس سے کہ حد ساقط ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر امام مالک رحمہ اللہ کا جو یہ موقف ہے وہ زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محض قے کی، ظاہر سی بات ہے انسان نے اگر شراب پیا ہے، خمر پیا ہے، تبھی وہ خمر کو قے کرے گا، شراب کو قے کرے گا، تو بظاہر یعنی یہی راجح معلوم ہوتا ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کوڑے لگوائے۔ اسی طرح سے وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، دیگر صحابہ کرام موجود تھے، ان کی موجودگی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا، تو گویا کہ یہ صحابہ کرام کے عمل سے ان کے اتفاق سے ایسا ہوا، تو یہی بظاہر راجح معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو مسئلہ ہے کہ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حتی بلغ 40 فقال امسک، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کو کوڑا لگا رہے تھے، جب 40 تک پہنچے تو انہوں نے کہا رک جاؤ، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ رک جاؤ۔ تو اس روایت میں جو ہے بظاہر صحیح مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید بن عقبہ کو 40 کوڑے لگوائے، جبکہ صحیح بخاری میں عبید اللہ بن عدی بن خیار وغیرہ کی روایت سے مروی ہے، ان کے طریق سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 80 کوڑے لگانے کا حکم دیا۔ صحیح بخاری کی روایت میں کیا ہے کہ 80 کوڑے لگانے کا حکم دیا، 80 کوڑے لگوائے، جبکہ اس روایت میں ہے کہ انہوں نے 40 کوڑے لگانے کے بعد کہا کہ رک جاؤ۔ تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ جبکہ یہاں پر واقعہ ایک ہی، اگر دو واقعہ ہوتا کہ ایک الگ واقعہ ہے، یہ دوسرا واقعہ ہے، تب تو یہاں پر یہ بات کہی جا سکتی تھی کہ ایک مرتبہ انہوں نے 40 کوڑے لگوائے، دوبارہ جب اس طرح سے واقعہ پیش آئے تو پھر 80 کوڑے لگوائے۔ لیکن یہاں پر مسئلہ جو ہے، قضیہ جو ہے، واقعہ جو ہے وہ ایک ہی ہے، تو پھر یہ کیسے ایک روایت میں 80 ہے، دوسری روایت میں 40 کیسے ہے؟ تو قاضی عیاض رحمہ اللہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مذہب ہے، ان کی جو رائے ہے کہ شارب خمر کو 40، شارب خمر کی جو حد ہے وہ 80 ہے، ٹھیک ہے، شارب خمر کی حد کتنے ہے؟ 80 ہے۔ اور کئی اس طرح سے اور روایتیں ان سے مروی ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ شارب خمر کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اسی طرح سے یہ بھی مشہور ہے جو ہم اس سے پہلے روایتیں پڑھ چکے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ یہاں پر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دینے والے جو صحابی تھے کون ہے؟ عبد الرحمن بن عوف، جبکہ موطا وغیرہ میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تھا ان کو کہ شارب خمر کی حد 40 کی بجائے 80 کر دیا جائے، جو اخف الحدود ہے، قرآن میں جو حدود کا ذکر ہے ان میں جو سب سے اخف ہے یعنی 80 وہ کر دیا جائے۔ تو وہاں پر میں نے بتایا تھا کہ صحابہ کرام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی مشورہ دینے والے تھے، اور اسی طرح سے عبد الرحمن بن عوف نے بھی مشورہ دیا، لیکن روات میں سے کسی نے عبد الرحمن بن عوف کی طرف اس کی نسبت کر دی، حالانکہ دونوں نے مشورہ دیا تھا، دونوں کا یہ مشورہ تھا، لیکن کسی نے صرف عبد الرحمن بن عوف کی طرف نسبت کی کیونکہ وہ کبار صحابہ میں سے ہیں، اور کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس کی نسبت کر دی، یعنی صرف انہی کی طرف نسبت کی، اس اعتبار سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت زیادہ ہے، ان کے فضل کی وجہ سے، ان کے علم کی وجہ سے ان کی طرف نسبت کر دی اس قول کی، حالانکہ دونوں نے مشورہ دیا تھا۔ تو جو موطا کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو مشورہ دیا کہ شارب خمر کی حد کو 80 کر دیا جائے، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مذہب کیا ہے کہ شارب خمر کی حد 80 ہے۔ تو پھر دونوں حدیثوں میں تطبیق کی صورت کیا ہوگی؟ تو تطبیق کی صورت علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ یہاں پر اس روایت میں صحیح مسلم کی جو روایت ہے حتی بلغ 40 فقال امسک، گویا کہ اس کا طریقہ یہ تھا یہاں پر حد لگانے کا
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا عبداللہ بن جعفر کو کہ کسی جس چیز سے وہ یعنی حد لگا رہے تھے وہ مثلا جیسے ٹہنی ہو یا جو کوڑا وغیرہ ہو سوت وغیرہ ہو تو انہوں نے 2 لیا. 2 کے ذریعہ سے اگر 1 مرتبہ ماریں گے تو عدد کتنی ہوگی 2, اس طرح سے 40 مرتبہ مارا گیا تو 2 کوڑا لے کر کے 40 مرتبہ مارا گیا تو تعداد 80 ہوئی. تو کہیں پر اس کو یعنی حقیقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 80 کوڑے ہی لگوائے تھے. ٹھیک ہے مشائخ، وقت زیادہ ہو رہا ہے لہذا آج کا درس یہیں پر ختم کرتے ہیں. اس کے بعد ایک مسئلہ اور ہے اسی حدیث سے متعلق، انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں بیان کریں گے. ٹھیک ہے مشائخ. تو اس سے یہاں پر ایک مسئلہ تھوڑا سا اور ہے اسی سے متعلق، اس کو انشاءاللہ کل بتائیں گے کیونکہ اگر ادھر اگر مسائل ذکر کریں گے تو وقت زیادہ ہو جائے گا، کافی ویڈیو لمبی ہو جائے گی. لہذا آج کا درس یہیں پر ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.